یہ شام کا وقت تھا جب دہلی کے اوپر آسمان میں 349 لوگوں کو لے کر جانے والے 2 جہاز ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک جہاز دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے جا رہا تھا جبکہ دوسرا دہلی سے ٹیک آف ہوا تھا۔ دونوں جہازوں کے پائلٹس ایک ہی ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہدایات لے رہے تھے اور دونوں کی اونچائی میں 1000 فیٹ کا فرق بھی رکھا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ جن جہازوں کو 1000 فیٹ کے فرق سے ایک دوسرے کو کراس کرنا تھا وہ دوران پرواز آپس میں ہی ٹکرا گئیں۔ کہاں ہوئی غلطی اور کون تھا ذمہ دار؟ جب دونوں پائلٹس ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہدایت بھی لے رہے تھے اور ان کے بیچ مناسب فرق بھی موجود تھا تو آخر وہ اتنی وسیع فضائی حدود میں ٹکرائے تو ٹکرائے کیسے؟ یہ دردناک کہانی ہے ایک ایسے حادثے کی جسے آج دنیا ورسٹ مڈ ایئر کولیشن کے نام سے جانتی ہے۔ ANTV اردو کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر گزرتے منٹ آسمان میں 15,000 سے 25,000 جہاز ہوتے ہی ہوتے ہیں؟ فلائٹ ریڈار کے مطابق اگر کل پروازوں کی بات کی جائے تو روزانہ دنیا میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ فلائٹ لینڈ کرتی ہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہر وقت آسمان میں اتنے زیادہ جہاز ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر اور آسمان میں بنے ایئر ویز۔ جس طرح زمین پر ہائی وے ہوتے ہیں اسی طرح آسمان پر بھی فرضی ایئر ویز ہوتے ہیں اور ایئر ٹریفک کنٹرولر جہازوں کو ان ایئر ویز پر ہی جن کے الگ الگ رولز ہوتے ہیں مینج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر UM688 نامی ایئر وے یورپ کو ایشیا سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اسی ایئر وے پر جو فلائٹ ایسٹ باؤنڈ یعنی جو یورپ سے دبئی اور پھر انڈیا اور چائنا جاتی ہے ان کی بلندی کو 8 نمبر پر رکھا جاتا ہے، یعنی 35,000، 37,000 اینڈ 39,000 فیٹ۔ اس ایئر وے پر جو ٹریفک ویسٹ باؤنڈ یعنی جو واپس یورپ جا رہا ہوتا ہے اسے ایون نمبر پر رکھا جاتا ہے، یعنی 34,000 فیٹ، 36,000 فیٹ اور 38,000 فیٹ۔ بلندی یا اونچائی کی یہ ہدایات پائلٹ کو اسی رینج میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر یا ATC کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ اس طرح ہزاروں جہاز ہر وقت ان ایئر ویز کے فلائٹ لیول کا استعمال کرتے ہوئے 1000 یا 2000 فیٹ کے فرق سے ایک دوسرے کو آسمان میں بحفاظت کراس کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک نارمل بات ہے، پر 12 نومبر 1996 کی شام انڈیا کے شہر دہلی کے اوپر ایسا کیا ہوا کہ 2 مسافروں سے بھرے جہاز ایک دوسرے میں جا لگے۔ ان میں سے ایک جہاز قزاقستان ایئر لائن کا ایولیوشن 76 تھا جو شمگٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قزاقستان سے بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 3:55 منٹ پر ٹیک آف ہوا۔ تقریباً 3 گھنٹے 30 منٹ کی پرواز کے بعد اسے دہلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ یہ ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی جس میں 27 مسافر اور 10 کرو ممبرز سوار تھے۔ یہ لوگ تاجروں کی حیثیت سے بھارت جا رہے تھے اور دوسری طرف سعودی ایئر لائن کا ایک بوئنگ 747 اسی وقت دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ اسے دوبارہ مسافر لے کر شام 6 بجے جدہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس میں زیادہ تر بھارتی مزدور سوار تھے جو عرب ممالک میں کام کرتے تھے۔ سعودی جہاز میں کل 312 افراد تھے جن میں 289 پیسنجر اور 23 کرو ممبرز شامل تھے۔ دیکھا جائے تو ان دونوں جہازوں نے شاید کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو، لیکن ان میں سوار 349 لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں وہ فضائی حدود میں خوفناک انداز میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد 6:23 پر قزاقستان ایئر لائن کی فلائٹ 1907 لونکا وے پوائنٹ پر پہنچ چکی تھی۔ یہ پوائنٹ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے سڑکوں پر چوک یا راؤنڈ اباؤٹ۔ مختلف سمتوں سے آنے والے ہوائی راستے جہاں ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں اس جگہ کو عام طور پر لونکا پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تصوراتی پوائنٹ ہے جہاں سے ہوائی جہاز مڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں 2 ہوائی راستوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بین الاقوامی راستہ قزاقستان سے بھارت آ رہا ہے جس پر فلائٹ 1907 بھارت تک پہنچی۔ دوسرا راستہ G452 کہلاتا ہے، ریڈیو زبان میں گلاف 452۔ یہ راستہ بھارت اور چین کو خلیجی ممالک سے جوڑتا ہے اور اس پر سعودی ایئر لائن کو دہلی سے جدہ جانا تھا۔ یہ دونوں راستے ہریانہ کے اوپر ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں اور اسی جگہ کو لنکا وے پوائنٹ کہا جاتا ہے جو دہلی ایئرپورٹ کے مغرب میں 328 کلومیٹر دور ہے۔ دونوں راستوں پر سفر کرنے والے جہاز اگر دہلی لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو لونکا وی پوائنٹ سے ایک چھوٹے راستے پر چڑھتے ہیں جسے دہلی اسٹارٹ کہا جاتا ہے۔ 6:23 پر قزاقستان ایئر لائن کی فلائٹ 1907 جب لنکا وی پوائنٹ پر پہنچی تو عملے نے دہلی ATC سے رابطہ کیا اور دہلی اسٹارٹ روٹ پر آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ان کی بلندی 25,000 فیٹ تھی اور ATC نے انہیں فلائٹ لیول 200 یعنی 20,000 فیٹ کی اجازت دے دی۔ فلائٹ 1907 بین الاقوامی راستے سے اتر کر دہلی اسٹارٹ پر چڑھی اور اپنی بلندی 2000 فیٹ کر لی۔ اسی وقت 6:23 پر سعودی ایئر لائن کا بوئنگ 747 فلائٹ SV763 دہلی ATC کی اجازت کے بعد ٹیک آف ہوا۔ اس کے کیپٹن 44 سالہ خالد الشبیلی، فرسٹ آفیسر 39 سالہ نذیر خان اور فلائٹ انجینئر 36 سالہ احمد ادریس تھے۔
سعودی عملہ تازہ تھا اور 70 گھنٹے کی آرام کے بعد یہ ان کی پہلی پرواز تھی۔ ٹیک آف کے بعد ATC نے سعودی جہاز کو 10,000 فیٹ تک جانے کی اجازت دی۔ اس وقت قزاقستان فلائٹ 1907 ایئرپورٹ سے 137 کلومیٹر دور تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ سعودی جہاز کو ابھی دہلی سٹارٹ روٹ سے لونکا وی پوائنٹ جانا تھا اور قزاقستان کی فلائٹ بھی دہلی سٹارٹ پر دہلی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دونوں فلائٹس کا عملہ ATC میں ایک ہی کنٹرولر VK دتا سے بات کر رہا تھا۔ ان کا کام تھا کہ دونوں جہازوں کو دہلی سٹارٹ فلائٹ پاتھ پر الگ الگ بلندیوں پر رکھا جائے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ 6:34 پر دتا نے قزاقستان جہاز کو 15,000 فیٹ تک اترنے کی اجازت دی۔ جب وہ دہلی سے 100 کلومیٹر دور تھے، 6:36 پر دتا نے سعودی جہاز کو 14,000 فیٹ کی اجازت دے دی، جو پہلے 10,000 فیٹ پر تھا۔ دونوں جہاز ایک ہی فلائٹ پاتھ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے، لیکن 6:38 پر سعودی جہاز کے عملے نے اطلاع دی کہ وہ 14,000 فیٹ تک پہنچ چکے ہیں اور مزید اوپر جانے کی اجازت مانگی، لیکن دتا نے کہا کہ وہ 14,000 فیٹ پر ہی رہیں۔ قزاقستان فلائٹ کے عملے میں 44 سالہ کیپٹن، 36 سالہ فرسٹ افیسر، 50 سالہ فلائٹ انجینئر، 51 سالہ نیویگیٹر اور 41 سالہ ریڈیو آپریٹر شامل تھے۔ ریڈیو آپریٹر کا کام ATC کی انگریزی ہدایات کو روسی میں ترجمہ کرنا تھا، کیونکہ باقی عملہ صرف روسی جانتا تھا۔ 6:39 پر قزاقستان جہاز نے رپورٹ کیا کہ وہ 15,000 فیٹ پر ہیں۔ دتا نے کہا، آئیڈینٹیفائی ٹریفک 12 o'clock ریسیپروکل سعودی بوئنگ 747 at 10 میل likely to cross in another 5 میل report if inside۔ اس کا مطلب تھا کہ 12 بجے بالکل سامنے سعودی جہاز آ رہا ہے، تقریباً 18.5 کلومیٹر آپ سے دور ہے اور اگلے 5 میل میں راستہ کراس کرے گا۔ ریڈیو آپریٹر نے ابتدائی طور پر صحیح سمجھا نہیں، دوبارہ پوچھنے پر سمجھا اور کیپٹن کو بتا دیا۔ کچھ دیر بعد US ایئر فورس کی ایک کارگو فلائٹ نے ATC کو بتایا کہ انہوں نے سامنے ایک بہت بڑا دھماکہ دیکھا۔ دتا نے فوراً سعودی اور قزاقستان جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب نہیں آیا۔ افسوسناک طور پر دونوں جہاز ٹکرا چکے تھے۔ قزاقستان جہاز کا بایاں پر سعودی جہاز کے بائیں پر سے ٹکرا گیا، دونوں پر کٹ گئے۔ بوئنگ 747 گھومتا ہوا نیچے آیا، کٹے پروں سے آگ لگی اور ہریانہ کے دانی گاؤں میں گر گیا۔ قزاقستان ایوییشن آدھے پروں اور آدھے ورٹیکل اسٹیلائزیشنز کے ساتھ نیچے آیا اور بیورا گاؤں میں گر گیا۔ اس خوفناک حادثے میں 349 افراد میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ خبر نے دنیا کو غمگین کر دیا۔ میڈیا پر سوال تھا کہ اگر دونوں کی بلندیوں میں 100 فیٹ کا فرق تھا تو پھر ٹکراؤ کیسے ہوا؟ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ قازق جہاز جب رپورٹ کر رہا تھا کہ وہ 15,000 فیٹ پر ہے، حقیقت میں وہ 16,348 فیٹ پر تھا اور مسلسل نیچے آ رہا تھا۔ 15,000 فیٹ کی ہدایات غلط سمجھی گئی یا کیپٹن نے صحیح نہیں سمجھایا۔ تحقیقات میں ATC کی غلطی بھی سامنے آئی۔ ایسی فلائٹ پاتھ پر دو جہازوں کے بیچ 2,000 فیٹ کا فرق ہونا چاہیے تھا، لیکن دتا نے 1,000 فیٹ رکھا۔ اس حادثے کے بعد ایوییشن میں نئے قوانین بنے، جیسے TCAS ٹریفک کولیجن ایویڈنس سسٹم کا لازمی ہونا۔ بین الاقوامی سول ایوییشن آرگنائزیشن نے پائلٹس کے لیے انگریزی میں مہارت لازمی قرار دیا اور نئے ریڈار سسٹم نافذ کیے جو فاصلے کے ساتھ بلندی بھی بتائیں۔ امید ہے کہ ANTV اردو کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ پسند کریں گے، لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے محبت بھرے کمنٹس کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔